رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم۔ ہم اس کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں اور اس سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری نمازوں میں بھی وہ سکون، وہ لذت، وہ قرب ہمیں عطا کر دے۔ جس چیز کی ہمیں تلاش ہے اس کو ڈھونڈنا اور پانا ہمارے لیے آسان کر دے، اور ہم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے ایسے کام کروائے جیسے وہ پسند کرتا ہے۔ واللہ وہ ہمیں استعمال کرے اپنے جس کام میں جیسے چاہے، ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے اور عزت کی بات ہے۔ تو بہرحال ہم پڑھ رہے تھے نماز کے بارے میں، الصلاۃ من کلام ابن القیم۔ ہم نے اس کا مقدمہ اور اس کے بعد حقیقت الصلاۃ دیکھا تھا۔ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ہے نماز؟ نماز سے کیا کیا انسان حاصل کر سکتا ہے؟ یہ صرف ایک ورزش یا ایکسرسائز کرنے کے لیے یا اپنی باڈی کو ریلیکس کرنے کے لیے نہیں، یہ تو روحانی تعلق ہے ایک طرح سے۔ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کس طریقے سے نماز محبت کرنے والے موحد لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعل، اور اللہ تعالی نے بنایا، حظ القلب، دل والا حصہ، منہا، اس سے، اکمل الحظین، کامل، عظیم، باقی دونوں حصوں سے، وعظمہما، اور ان دونوں میں سے عظیم۔ اب یہاں پر کیا بات ہے؟ نماز میں دو حصے ہیں، ظاہری اور باطنی۔ ظاہری حصہ کیا ہے؟ جسمانی عبادت، یعنی قیام، رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ وغیرہ، جلسہ استراحت۔ ایک اس کا ہے باطنی حصہ، دل کی عبادت۔ ایک یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا سر جھکا ہوا ہے، آپ کی کمر جھکی ہوئی ہے اللہ کے سامنے، آپ بڑے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ دوسرا ہے خشوع، محبت، توجہ اور اللہ سے تعلق۔ یہ ہے روحانی حصہ، باطنی حصہ۔ یہاں امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان دونوں میں سے دل کے حصے کو سب سے اعلیٰ اور کامل بنایا، یعنی نماز کی اصل روح اور اس کا سب سے بہترین اور قیمتی پہلو دل کی کیفیت ہے۔ آپ کے دل میں محبت آ جائے، اخلاص آ جائے، خالص اللہ کے لیے۔ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، مجھے کیا کرنا۔ اب بعض لوگوں کی بڑی عجیب سی عادت ہوتی ہے، کچھ تو ایسے ہیں بیچارے دوسروں کو دیکھ کے نماز لمبی کرتے ہیں، بعض ایسے ہیں دوسروں کو دیکھ کے نماز چھوٹی کر لیتے ہیں۔ کوئی کیا کہے گا، میں اس کے سامنے لمبی نماز پڑھوں، یہ بھی ریاکاری میں آتا ہے۔ میں اپنے رب سے جیسے بات کرتی ہوں میں ویسے ہی کروں گی، چاہے پوری دنیا سامنے آ جائے، میں وہی کروں گی، ویسے بات کروں گی جیسے میرا اللہ سے بات کرنے کا انداز ہے۔ ہم میں سے ہر ایک الگ الگ انداز رکھتا ہے اللہ عز و جل سے
بات کرنے کے لیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں امام ابن قیم کہ اللہ تعالیٰ نے روحانی جو اصل میں روح سے تعلق رکھتا ہے اس حصے کو زیادہ فضیلت دی ہے. سادہ الفاظ میں یوں سمجھیے، نماز میں جسم تو جھکتا ہے مگر اصل جھکنا دل کا جھکنا ہے. اللہ نے دل کی عبادت کو جسم کی عبادت سے زیادہ کامل اور افضل بنایا ہے. افضل وہ ہوا، اور وہ کیا ہے؟ اقبالہ علی ربہ تعالی، اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونا. کس کا؟ دل کا. دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہو. کیونکہ دیکھیں، اگر ہم کسی انسان سے ملاقات کریں اور بس اوپر سے چلے جائیں، حالانکہ وہ ہمارے دل کی اس کیفیت کو نہیں جانتا، لیکن ہمارے رویے سے سمجھ آ جاتا ہے کون دل سے آیا اور کون بلا وجہ بیچارہ مشکل سے بیٹھا ہوا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند آئے گی کہ میرا بندہ اس حال میں آئے کہ جیسے وہ چاہتا ہی نہیں بیچارہ؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی فرض نہیں کیا کہ آپ خوشی سے ہی آئیں، لیکن اگر آپ خوشی سے آئیں گے تو آپ کا مقام الگ ہوگا، آپ کو بہترین چیزیں عطا کی جائیں گی. تو بہرحال دل اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو. جب وہ دنیا میں تھا، لوگوں کے بیچ میں تھا، تو وہ ان کے بارے میں سوچ رہا تھا، ان کے ساتھ معاملات کر رہا تھا، لیکن جب وہ اللہ کی طرف آ جائے تو اب پھر اس کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ ادھر ادھر اپنی توجہ کرتا پھرے. اب اس کو اپنا پورا فوکس اس چیز پہ کرنا ہے کہ میں ابھی اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. وَفَرَحُهُ وَتَلَذُّذُهُ بِقُرْبِهِ، اس کے قرب سے خوشی اور لذت حاصل کریں. کیا نماز میں ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں؟ بالکل. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالی کے قدموں میں کرتا ہے. سبحان اللہ. کیا یہ قرب میں نہیں آتا؟ کیا اگر آپ کو اپنے محبوب کے قدموں میں بیٹھنا پڑے تو آپ جلدی سے اٹھ جائیں گے؟ نہیں، آپ تو چاہیں گے بس میں یہیں پہ رہوں. اور واقعتاً جن لوگوں سے آپ کو محبت ہوتی ہے نا، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے قریب ہو کے آپ کو سکون ملتا ہے. اور اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے قریب جا کر کے بھی سکون ملے گا. اور ہم چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں جن سے ہمیں محبت ہو کہ ہم ان کے قریب رہیں. اگر کسی کو اللہ سے محبت ہے تو یقیناً وہ بھی یہ چاہے گا کہ میں اللہ کے قریب رہوں، میں اللہ کا قرب حاصل کروں. اور دیکھیں، دنیا میں اگر آپ کسی کا قرب چاہتے ہیں تو کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اس کے آس پاس اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو یہ چیز بہت زیادہ اریٹیٹ کرتی ہے. ہو سکتا ہے ایک وقت دل کر رہا ہے آپ کا کہ میں اس سے بات کروں، لیکن وہ کسی اور سے بات کر رہا ہو. اللہ تعالی ایٹ اے ٹائم اپنے تمام بندوں کو توجہ دیتا ہے، تمام بندوں کی سنتا ہے. یہ خاصہ ہے اس کا، صرف اسی کا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ میرے زیادہ ہیں تمہارے کم ہے. معاذ اللہ، اللہ تو سب کا ہے. جو بھی اللہ کے قریب جائے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب دے گا اور اسے مزید اپنی قربت سے نوازے گا. اب دیکھیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. میں کہوں آج میں فلاں بڑے آدمی سے مل کے آ رہی ہوں، آج میں فلاں شخصیت سے ملنے گئی تھی، آپ کو پتہ ہے انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا تھا، تو کیا آپ کے لیے خوشی کی بات نہیں؟ دنیا والے مجھے جو بھی سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، مجھے کسی کھاتے میں نہیں لاتے.
لیکن کیا تمہیں پتہ ہے میں آج کس سے مل کے آ رہی ہوں؟ میں آج اللہ سے مل کے آ رہی ہوں. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ دن میں 5 بار فرض کیے. آپ 5 بار اللہ تعالیٰ سے مل کے جائیں، اللہ سے ملاقات کے لیے آئیں اور لذت حاصل کرے، سکون حاصل کرے. اس کو اتنا سکون آئے کہ پھر وہ دنیا میں جا کر کے کسی اور چیز سے سکون حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے. آپ کو پتہ ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں اچھا میں اچھا کھانا کھاؤں گی نا تو میں صحیح ہو جاؤں گی. اچھا اگر میں کسی ایسے شخص سے بات کروں جس کے ساتھ میں تھوڑی بنتی ہے تو بس میں راحت پا جاؤں گی. ہم اور چیزوں میں لذتیں ڈھونڈتے ہیں، لیکن جو ایک بار اللہ سے قرب کا اور اللہ سے ملاقات کا مزہ چکھ لے، اس کو پھر کسی اور چیز میں وہ لذت محسوس نہیں ہو سکتی. وہ انسانوں کے بیچ میں بھی رہے گا اس حال میں کہ اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو. اور آپ دیکھیں اگر آپ جب جائے نماز پہ جاتے ہیں تب آپ صرف اللہ کے سامنے ہوتے ہیں نا. باقی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس تکبیر کے بعد باقی تمام چیزیں حتیٰ کہ جو آپ کے لیے حلال ہوتی ہیں، بولنا چالنا، اردو بولنا اور باقی زبانیں، وہ آپ کے لیے حرام ہو جاتا ہے فرض نمازوں میں. تو اگر کوئی شخص وہاں تک جاتا ہے اور تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس نہیں کرتا اور اللہ کی ملاقات سے لذت نہیں اٹھاتا، تو پھر آپ سوچیں اس بیچارے کا بھیڑ میں کیا حال ہوگا. دنیا میں جا کے تو اس کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ معاذ اللہ میرا کوئی رب بھی ہے، مجھے بنایا کیوں گیا. جب وہ اس وقت میں جو خاص وقت ہے صرف عبادت کا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا، تو ایسا انسان تو پھر تباہ ہو گیا. صحیح بات ہے، 2-4 لوگ آ جائیں گے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کے بیچ جاتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کسی کے بندے ہیں، ہم کسی کے غلام ہیں. جا کے ہم خود کو پتہ نہیں بادشاہ اور کیا کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو ضروری ہے، لازم ہے کہ تھوڑی بہت جب آپ جائے نماز پہ جائیں تو آپ کو اللہ تعالی سے قرب اور قریب ہو کر کے خوشی محسوس ہو. وَتَنَعُمُهُ بِحُبِّهِ، اور محبت سے، اس کی محبت سے آسودہ حال ہوتا ہو. یہ کیا چیز ہے؟ محبت سے آسودہ حال ہونے کا مطلب ہوتا ہے دل کا بھر جانا، سیر ہو جانا، اطمینان پا جانا، اور کسی کی محبت سے خوشی، سکون اور ذہنی راحت محسوس کرنا. دنیا کتنی بھی وافر مقدار میں ہو یہ ناقص ہے، اس کا کثیر بھی قلیل ہے، یعنی اس کا بہت بھی تھوڑا ہے. یہ نہ ہمیں اطمینان دے سکتی ہے، نہ سکون دے سکتی ہے، نہ ذہنی راحت دے سکتی ہے، نہ خوشی دے سکتی ہے. بہترین ہے وہ شخص جو ان چیزوں کی تلاش اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کرے. آپ دیکھیں آپ کسی فنکشن سے آتے ہیں، مثلا کیا ہو سکتا ہے، ہاں کسی کی شادی ہو، خوشی کا موقع ہوتا ہے نا، ہر طرف خوشی خوشی ہوتی ہے، لیکن وہاں بھی آپ کو وہ خوشی، وہ راحت حاصل نہیں ہو سکتی. آپ نے کچھ کیا بھی نہیں آخرت کے لحاظ سے اور آپ تھک ٹوٹ بھی جائیں گے. لیکن جو شخص اللہ سبحانہ و تعالی کے قرب سے، محبت سے خوشی محسوس کرتا ہے، پھر اس کو کوئی چیز بے چین نہیں کر سکتی. جب انسان کسی سے سچی محبت پاتا ہے تو اس کا دل سکون، اعتماد اور خوشی محسوس کرتا ہے. وہ اندر سے مطمئن اور پرسکون اور خوشحال ہو جاتا ہے. اچھا پتہ ہے اس کو پڑھنے کے بعد مجھے کیا لگ رہا تھا؟ ہم اللہ سے محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں.
کیونکہ جو حال بتایا جا رہا ہے اللہ سے محبت کرنے والوں کا وہ تو ہمارا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہماری باتوں میں اور عمل میں اور دل میں اختلاف آ گیا، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سا اختلاف ہے اور کیوں آیا. اگر مجھے اللہ سے محبت ہے، اپنے لیے سوال لکھیں، تو نماز پڑھنے کے بعد میری کیفیت ایسی کیوں نہیں ہوتی؟ میں تو اس کے باوجود ڈھونڈتی رہتی ہوں کوئی ملے مجھے، میں جس سے بات شیئر کروں، میں جس سے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کروں. اسے کسی کمی یا تنہائی کا احساس نہیں ہوتا. بظاہر ایسا تو نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سچ میں ملاقات کر کے آئے، لیکن یہ روحانی ملاقات اتنی طاقت رکھتی ہے کہ اسے کسی کمی یا تنہائی کا احساس نہیں ہوتا. محبت کی قربت، توجہ اور احساس اسے روحانی آسودگی دیتا ہے. ایسے ہی نہیں یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو اتنی دور سے آ گئی. محبت اگر خالص ہو، پاک ہو، تو یہ اپنے آپ میں بہت وسعت رکھتی ہے. اس کو وہ محسوس کر سکتا ہے جو کرتا ہو، اور خاص طور سے اللہ سے. تو یہ مطلب ہے محبت سے آسودہ حال ہونا. کیا میں اللہ سے ملاقات کر کے پرسکون ہو جاتی ہوں؟ کیا مجھے اس کے بعد باقی چیزوں کی طلب اتنی تو نہیں رہتی کہ وہ میرا سکون چین برباد کر دیں؟ دیکھیں، طلب آپ کے اندر رہے گی، تھوڑی بہت آپ کے اندر آئے گی، لیکن پھر ایسی نہیں ہوگی کہ آپ کا سکون برباد ہو جائے، آپ جینا چھوڑ دیں، آپ ہر وقت روتے رہیں اور بس کہتے رہیں کیوں چھوڑ کے گیا مجھے فلاں شخص، میں تو مر جاؤں گی اس کے بغیر. اس کا مطلب آپ نے ابھی تک اللہ کی محبت کو نہیں پایا. اگر اللہ کی محبت کو پا لیتے تو یہ حال نہ ہوتا. جو اللہ کی محبت پا لیتے ہیں وہ دوسروں کی محبتوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. بے نیازی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کچھ لیتے نہیں، جو ملے وہ لے لیتے ہیں، لیکن جو نہیں ملتا وہ اس کے لیے روتے نہیں ہیں. ہاں ٹھیک ہے، اگر مجھے اچھے دوست، اچھے ساتھی ملے ہیں الحمدللہ، اور اگر کوئی نہیں ملتا تو خیر ہے، جانے دو، مجھے کوئی کمی ہے، میرے پاس تو رب العالمین ہے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھی بھی ہمارے لیے رکھے ہیں، لیکن جو اللہ کی محبت چکھ لیتا ہے نا، اس کو پھر اگر باقی محبتیں ملیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ ملیں تو بھی ٹھیک ہے، وہ ان محبتوں کے پیچھے مرتا نہیں ہے. پھر وَابْتِهَاجُهُ بِالْقِيَامِ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور وہ اس کے سامنے کھڑے ہونے پر خوش ہو. مجھے ڈر پڑ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہماری نمازیں قبول بھی ہوتی ہیں کہ نہیں. سوال لکھیں اپنے لیے، خود سے پوچھیں، ایک ایک بات پوچھیں. اگر آپ کا نفس چپ بنے نا اور نہ آپ کو بتائے تو علیحدہ میں اسے بٹھائیے اور اس سے پوچھئے، بتاؤ کیا تم اللہ سے ملاقات کے وقت جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو خوش ہوتے ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، میں اللہ سے بات کر رہی ہوں؟ یا جائے نماز پہ بھی جا کے تم دنیا کے رولے چھیڑ دیتے ہو، جاتے سار یا اللہ وہ چھوڑ گیا، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ٹھیک ہے، اللہ ہی ہے ہمارا، ہم نے اور کس سے کہنا، اللہ ہی تو ہے نا، اللہ سے کہیں گے نا. لیکن اللہ سے بھی تو محبت ہو. اللہ کی محبت تمام محبتوں پہ غالب ہونی چاہیے، تب آپ کی نماز ٹھیک ہے. ورنہ آپ کی نماز میں بھی دنیا اور آپ کے ارد گرد بھی دنیا، اور آپ ہر لحاظ سے بس دنیا دنیا، اور دنیا آپ کو پاگل بنائی رکھے گی. یہ دنیا کبھی بھی آپ کو اللہ کے قرب کی لذت چکھنے نہیں دے گی. وانصرافه حال القيام بالعبودية عن الالتفات إلى غير معبوده، وہ قیام کی حالت میں بندگی کرتے ہوئے غیر معبود کی طرف
توجہ کرنے سے پھر جائے۔ التفات کیا ہے؟ ظاہری دیکھا جائے تو نظروں کو ادھر ادھر کرنا، سامنے دیکھتے رہنا، کبھی پاؤں کی طرف دیکھنا، کبھی کسی اور چیز کی طرف دیکھنا، کبھی دائیں بائیں دیکھنا۔ بعض لوگوں کی بڑی عجیب عادت ہے، خاص طور سے اگر مسجد وغیرہ میں جانے کا اتفاق ہو نا، تھوڑی سی آنکھیں اوپر کر کے دیکھنے لگ جاتے۔ کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ التفات ہے، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا۔ اور باطنی کیا ہے؟ دل کا پھر جانا۔ دل کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی وہ الماری میں رکھی ہوئی چیز پہ جا رہا ہے، کبھی وہ چولہے پہ چڑھائے ہوئے دودھ پہ جا رہا ہے، آئے وہ نہ گر جائے، اور کبھی بچوں کی طرف جا رہا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں۔ ہر انسان سے اس کی استطاعت کے مطابق سوال ہوگا۔ اگر کوئی والدہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کریں گے، ظاہری بات ہے، وہ ماں ہے بیچاری، کیسے اپنے بچے کو چھوڑ دیں۔ یہ بھی اللہ کسی کسی کو نصیب کرتا ہے کہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ انسان اللہ کو چاہے، اور اللہ کی محبت سب محبتوں پہ غالب آ جائے۔ اب یہ مین چیز ہے جس سے ہمیں منع کیا گیا۔ پہلے کچھ چیزیں تھیں جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اور ایک اور چیز ہے جس پر ہمیں خیال رکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ قیام کی حالت میں بندگی کرتے ہوئے غیر معبود کی طرف توجہ کرنے سے پھر جائے۔ اس سے مراد ہے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز، خیال، فکر یا کام کی طرف دل اور دماغ جھک جانا۔ التفات کا یہ مطلب ہے، یعنی نماز میں دل اللہ پر جمع ہونے کی بجائے دنیاوی یا غیر ضروری باتوں میں، خیالوں میں مشغول ہو جائے۔ آپ دیکھیں جو چیزیں یا جو باتیں آپ سوچتے رہتے ہیں، ایک یہ خود بخود آنا اور آپ اس کو جھٹکتے رہیں، ایک یہ خود سوچنا میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اس سے یہ بات ہوئی تھی، اس کو یہ بولنا چاہیے تھا۔ یہ غلط ہے، یہ تو پھر آپ سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت کر رہے ہیں۔ یہ خشوع کے خلاف ہے اور دل کا ادھر ادھر بھٹکنا کہلاتا ہے۔ نماز میں غیر معبود کی طرف توجہ کی کچھ مثالیں ہیں۔ اس سے ہماری بات طول پکڑ جائے گی، لیکن مجھے لگا تھا کہ یہ ہمیں لازماً پتہ ہونا چاہیے، اس لیے انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کرتے گے لگتے ہاتھ، اگر اللہ نے موقع دیا ہے تو۔ فرسٹ آف آل، دنیاوی خیالات۔ نماز میں کھڑے ہو کر یہ سوچنا کہ ابھی کچن میں کیا بنانا ہے، دفتر یا آفس وغیرہ کام کے ذہن میں لانا، ابھی یہ کام تھا، ابھی وہ کام تھا، ابھی تفسیر کلاس ہے، ابھی تجوید کلاس ہے، ابھی فلاں والی کلاس ہے۔ یا پھر موبائل کے میسیجز یاد آنا، فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے وہ کہا تھا۔ یا پھر بعض لوگ تو اتنا اہتمام کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ وہ موبائل کو بالکل جائے نماز کے سائڈ پر رکھ کے پھر کرتے ہیں۔ وہ تھوڑی سی لائٹ آن ہوتی ہے، فوراً سے انسان کا دھیان بھٹکتا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھو، دیکھوں کس کا میسج آیا۔ تو بھائی آپ نماز چھوڑیں، پہلے آپ دیکھ لیں کیا ہے موبائل پہ۔ میری مانے موبائل کو ہمیشہ بند کر کے نا، ڈیٹا وغیرہ آف کر کے دور رکھ کے پھر نماز پڑھیں۔ کبھی کسی کا میسج آتا ہے، اگر نوٹیفیکیشن آن ہے تو وہ آپ کو رنگ سنائی دے گی، کبھی کسی کی کال آ گئی تو آپ کا دھیان جائے گا پتہ نہیں کس کی ہے، یہ پتہ نہیں کون سا کام تھا، ایمرجنسی نہ ہو۔ اس سے بڑی ایمرجنسی کیا ہو سکتی ہے کہ ابھی آپ کا وہ وقت ہے جو آپ نے اللہ کو دینا ہے، اور یہ آپ پر امانت ہے۔ اس کے علاوہ کسی ملاقات، پروگرام یا تقریب کا سوچتے رہنا، ہائے فلاں جگہ گئی تھی کتنا اچھا لگ رہا تھا، فلاں کے ساتھ بیٹھی تھی، فلاں دوست میری کتنی اچھی باتیں کرتی ہے، یہ سب التفات ہیں۔ یا پھر اگلے دن کی پلاننگ کرنے لگ جانا نماز میں، یا بعد والے کام کے بھی، اس کے بعد یہ کروں گی، وہ کروں گی، اور پھر وہ کروں گی۔ اور اگر یہ سوچیں آپ کو زیادہ تنگ کر رہی ہیں تو میری مانے پہلے آپ بیٹھ جائیں، تسلی کے ساتھ سارا کچھ لکھ لیں، پلاننگ بنا لیں، اس کے بعد جا کے نماز پڑھیں۔ یہ موقع بھی ہر کسی کو میسر نہیں کہ وہ اللہ کا اتنا قرب حاصل کر سکے۔ کسی شیر، چیتے کے بارے میں تو نہیں آتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قرب پاتے ہیں۔ انسان کے بارے میں آیا نا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا
کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا اتنا قرب پا سکتے ہیں، اور انسان ہے کہ جانوروں کی طرح وہ وقت ضائع کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بدن یا کپڑوں کی طرف توجہ دینا، مثلا کپڑوں کے رنگ یا ڈیزائن کا سوچنا، اس کو دیکھتے رہنا، اچھا یہ ایک پھول بن رہا ہے، اچھا یہ دوسرا پھول بن رہا ہے۔ میں ابھی دیکھ کے بتا رہی ہوں، ایسا ہی ہوتا ہے نا عموماً۔ یا بالفرض اگر جائے نماز، یا کوشش کریں جائے نماز کے اوپر ایک سادہ کپڑا بچھا دیں۔ اگر موبائل جائے نماز کے اوپر کوئی پھول بوٹے وغیرہ بنے ہیں، کوئی رنگ وغیرہ بھی ہے ایون کے، وہ آپ کا دھیان بھٹکائے گا۔ کوشش کریں بالکل سادی جگہ پہ جائے نماز کے اوپر کوئی سادہ کپڑا بچھا لیں اور پھر نماز پڑھیں۔ انشاءاللہ دیکھیے کہ اس سے آپ کا خشوع بہت زیادہ ہوگا۔ تو بار بار اس طریقے سے دیکھتے رہنا، ڈیزائننگ کیسے بن رہی ہے، اب کون سی شکل بن رہی ہے، اب کون سی شکل بن رہی ہے۔ یا نئے کپڑے یاد آ جانا، اب میرے فلاں کپڑے پڑے ہوئے ہیں، فلاں چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یا کوئی بھی اور نئی چیز یاد آ جانا۔ چادر یا دوپٹے کو بار بار درست کرنے میں لگ جانا۔ فرسٹ آف آل تو بہن جی آپ یوں کریں کہ ایسا دوپٹہ رکھیں کہ جو آپ کو بار بار سیدھا نہ کرنا پڑے۔ یعنی اگر آپ کی مووی بنائی جائے، اگر آپ کی ویڈیو بنائی جائے، تو پوری نماز میں آپ کیا کر رہی ہیں؟ اللہ کو یاد کرنے کی بجائے دوپٹہ کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے کبھی اس کو پھر سیدھا کر رہی ہیں۔ ایک بار نا جیسے آپ باہر جاتے وقت میں نے دیکھا ہے لڑکیاں شیشے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ پتہ نہیں کس طریقے سے وہ سیٹ کرتی رہتی ہیں اور پن نشانے لگاتی رہتی ہیں، مطلب کافی زیادہ ٹائم لگاتی ہیں۔ دوسروں کی باری نہ آئے تو خیر ہے، بس خود انہوں نے زیادہ ٹائم لگانا ہوتا ہے۔ ایسے ہی نماز پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو پن نشانے لگا کے سیٹ کریں تاکہ میرا دوپٹہ ادھر ادھر نہ ہو اور مجھے بار بار ڈسٹربنگ نہ ہو۔ اس کے علاوہ پاؤں یا ہاتھ کی کیفیت پر زیادہ دھیان دینا۔ آپ دیکھیں اس میں ہنسی بھی آ جاتی ہے اور بعض اوقات دکھ بھی ہوتا ہے۔ مثلا کسی نے انگوٹھی پہنی ہے، الحمدللہ میں نہیں پہنتی، مطلب نماز کے وقت خاص طور سے، اور ویسے بھی بس خیر بار بار اس کی طرف دیکھنا، اچھا میں نے یہ نیلز پہ رنگ لگایا تھا، مہندی لگائی تھی، اور یہ میں نے رنگ پہنی ہوئی، چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، کیسی لگ رہی ہیں، یا کلائی پہ کچھ اور پہنا ہوا، بار بار اس کو دیکھتے رہنا، یا گری پہنی ہے اس کو دیکھتے رہنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ وہ وقت ضائع کر رہے ہیں جس میں آپ کو سب سے بڑی ہستی کا قرب حاصل کرنا تھا۔ اگر آپ وہ کر لیں تھوڑا سا تو آپ کو اور زیادہ قریب کیا جائے گا، اور اگر آپ دور جانا چاہیں گے تو آپ کو اور زیادہ دور کر دیا جائے گا۔ تو کوشش کریں اپنے ہاتھ پاؤں خالی رکھ کے نا پھر نماز پڑھیں۔ بار بار ان رنگوں کی طرف ہی نہ آپ جانا شروع ہو جائیں یا جویلری کی طرف جو آپ نے پہن رکھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ سوچنا کہ نماز میں خوبصورت لگ رہی ہوں کہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اپنے ہاتھ وغیرہ کو دیکھنا جیسے میں نے ابھی بتایا، یا بالفرض کپڑوں کو دیکھنا، ان کی ڈیزائننگ کو، اور بعض اوقات وہ جو موتی لگے ہوتے ہیں کچھ اس طرح کی چیزیں اس کو سیدھا کرنا، قمیص کو بار بار سیدھا کرنا، کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، لیکن ہم دھیان نہیں دیتے۔ یہ کیا ہے؟ نماز کے وقت اللہ کے سوا ہر چیز آپ کے لیے غیر اللہ ہے۔ ویسے بھی غیر اللہ ہیں، وہ اللہ کے سوا ہیں، لیکن خاص طور سے اہتمام کے ساتھ جس وقت آپ نماز پڑھیں، ہر شے غیر اللہ، ہر شے کی طرف اگر جانا چاہو گے کسی بھی چیز کی طرف تو یہ التفات کہلائے گا۔ اس کے علاوہ ماحول کی طرف توجہ دینا، دروازے یا کھڑکی کی آوازوں پر دھیان دینا، بار بار فوکس کرنا اس پہ، پھر کسی کے چلنے پھرنے کی آواز سن کر ادھر ادھر دھیان چلا جانا۔ اگر کوئی ساتھ بیٹھا باتیں کر رہے تو اس کی پوری سٹوری سننے لگ جانا، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ گھر کے کاموں کی آوازیں سوچنا، گھر کے جو افراد ہیں کون کیا کر رہا ہے، کس کو کیا کہہ رہا ہے، کدھر لڑائی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بچہ ہے آس پاس، اس کے کھیلنے سے یا بار بار آگے پیچھے آنے سے ذہن کا ہٹ جانا۔ لیکن مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ عورتوں سے اس چیز کو درگزر کریں گے، یقیناً وہ رحیم ہے، یعنی
اب ایسا تو نہیں کہ آپ بچوں کو بالکل کسی اور وادی میں چھوڑیں اور آپ کے میں بھی نماز پڑھ لوں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیث میں رعایت دی ہے کہ عورت بچے کو اٹھا کے بھی نماز پڑھ سکتی ہے. پڑوسیوں کی آوازوں پر کان لگ جانا. اب مثلا آپ کہیں گے کہ یہ شاید عجیب بات ہے یا پتہ نہیں ہے ایسا کہ نہیں. اگر آپ اپنے گھر کی چھت پہ نماز پڑھتے ہیں تو ارد گرد سے آپ کو ایسی آوازیں آئیں گی. اگر آپ ہاسٹل میں ہیں، ساتھ والے روم میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ روم قریب قریب ہوتے ہیں، یا بالفرض کسی آپ ایسی جگہ پہ ہیں کافی زیادہ لوگ ہیں ادھر، تو آپ ارد گرد کی طرف دھیان دیں گے وہ کیا کر رہا ہے، وہ کون سی باتیں کر رہا ہے. اپنا دھیان دوسروں کی طرف نہیں جانے دیں، نقصان ہوگا. کس چیز کا؟ آپ وہ وقت ضائع کر دیں گے جو آپ نے اللہ کے لیے لگانا تھا. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو وقت تھا وہ آپ ضائع کر چکے. اس کے علاوہ نفس اور نفسانی خیالات، خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے کا خیال آنا. دیکھو میں نماز پڑھ رہی ہوں، دیکھو میں تہجد پڑھ رہی ہوں، صبح اٹھ کے میں اپنی دوستوں کو بتاؤں گی یا بھی اسٹیٹس پہ لگاؤں گی، دیکھو میں نوافل پڑھ رہی ہوں، دیکھو میں کتنی آرام سے نماز پڑھ رہی ہوں. ان خیالات سے بھی بچنا. اس کے علاوہ کسی سے جھگڑا یاد آ جانا، فلاں سے یہ لڑائی ہوئی تھی، اس کو یہ بولنا چاہیے تھا، کسی نے کیا بات کی تھی اس پر غصہ یا دکھ سوچنا، اس نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے مجھے چھوڑ دیا، اور بس رونا پیٹنا شروع کر دینا. بعض لوگ کرتے ہیں اس طریقے سے. دیکھیں میں کہہ رہی ہوں آپ کا رب ہے، ہمارا رب ہے، اس کو نہیں کہیں گے تو کس کو کہیں گے؟ لیکن کم از کم ہم اس کی عبادت تو اچھے سے کر سکتے ہیں نا، کہ ان سب چیزوں کی وجہ سے جو ان قریب ختم ہونے والی ہے، کل من علیہا فان، ہر فانی چیز کی وجہ سے ہم وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جس نے ہمیشہ باقی رہنا ہے، جس کا چہرہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے، ہم اس کے حق میں کمی کر دیں. آپ نے کوئی بھی چیز زندگی میں کھوئی ہو نا، اور کوئی بڑا معزز شخص آپ سے ملے، تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ چلو میں اس غم کی وجہ سے اس کو چھوڑ دوں، اس سے ملاقات رہنے دوں. نہیں، آپ کریں گے ملاقات. تو پھر اللہ رب العالمین کے معاملے میں آپ ایسے کیوں کریں؟ اللہ کے معاملے میں بھی آپ کو ایسا کرنا زیب نہیں دیتا. اس کے علاوہ کسی کے بارے میں خیال باندھنا کہ وہ کیا سوچ رہا ہوگا. اب یہ چیزیں زیادہ تر وہ لوگ سوچتے ہیں جو محبت کے مریض ہوں. ایک تو یہ ہے کہ محبت کرنا کسی سے اٹس اوکے، نارمل چیز ہے، سب کو ہوتی ہے. اور ایک یہ کہ محبت کے مریض بن جانا، کیا کہتے ہیں اس کو، اٹینشن سیکر اور اسی طرح کے کچھ شخصیات. دیکھو میں کسی سے محبت کرتی ہوں، اٹس اوکے، باہر تک. جب میں جائے نماز والی دنیا میں داخل ہو جاؤں تو پھر میں اور میرا رب، جو اللہ جیسی ہستی کو اس کی قدر نہیں کر پایا نا، وہ کسی عام انسان کی بھی نہیں کر سکتا. لکھوا لیں آپ مجھ سے. اس کے علاوہ نماز کے دوران اپنے چہرے یا بالوں کے بارے میں سوچنا، میں ایسے بول رہی ہوں تو میں کیسے لگ رہی ہوں، یا بالفرض اگر بال کھلے ہوئے ہیں تو بار بار ان کو ہی سہلاتے رہنا، ابھی کیسے لگ رہے ہیں تو ابھی کیسے لگ رہے ہیں. یہ بھی مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بعض اوقات انسان دنیا کے کسی مسئلے کو اتنا زیادہ سیریس لے لیتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت بھی اچھے طریقے سے نہیں کر پاتا. یعنی دنیا میں لاکھ طرح کے مسائل ہیں، ہو سکتے ہیں آپ کے پاس دولت کا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس محبت کا، شادی کا، کسی بھی چیز کا مسئلہ ہے، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں بنتا کہ آپ اللہ کے حق میں کمی کر دیں. آپ جب بھی جائیں نماز پہ جائیں، صرف مانگنے جائیں، جب مل جائے تو واپس آ جائیں. یعنی آپ کا اللہ کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہونا چاہیے. نماز کا یہ مقصد نہیں کہ آپ صرف دنیا مانگتے جائیں اور دنیا کا کباڑ اکٹھا کرتے رہیں، وہ جو ساری چیزیں آپ نے یہیں پہ چھوڑ کے مر جانا. میں پھر کہہ رہی ہوں مانگنا اللہ سے ہی ہے. جب اللہ نے خود اجازت دی تو میری کیا اوقات کہ میں منع کروں معاذ اللہ، اور میں منع کر بھی نہیں رہی.
میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ مانگنا اپنی جگہ، تعلق اپنی جگہ. وَتَكْمِيلُ حُقُوقِ عُبُودِيَّتِهِ حَتَّى تَقَعَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَرْضَاهُ، اور اپنی بندگی کے حقوق پورے کرنا یہاں تک کہ اس کی یہ نماز ایسے طریقے پر ہو جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. اب جتنا ابھی تک مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ نماز ایک اہتمام ہے، خاص اہتمام کرنا، جیسے ہم کسی اور سے ملنے کے لیے کرتے ہیں. آج میں نے فلاں سے ملنا، اپنے کپڑے اچھے رکھنا اور نہا دھو کے جانا، اپنا خاص خیال رکھنا. تو ہم تو اللہ سے ملاقات کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتے، بس ایسے ہی اٹھے، منہ دھویا اور بس چلے گئے، احسان کر کے آ گئے. اور یہی وجہ شاید ہماری زندگی میں نماز پڑھنے کے باوجود بہت سی کمی ہے جو پوری نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم نماز دنیا کی کمی پوری کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، یا بس ایسے ہی بوجھ سمجھ کے یا فرض پورا کرنے کے لیے. ہم کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو بہترین نماز جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ اخلاص، خشوع خضوع، اللہ کی عظمت دل میں رکھنا، صحیح طریقے سے ادا کرنا، دل کو حاضر رکھنا، محبت کے ساتھ عبادت کرنا، خوف اور امید کے ساتھ کھڑے ہونا اور اللہ کی یاد میں ڈوب جانا. آپ اگر ان میں سے کسی ایک بات پر بھی عمل کر لیں تو خوش ہو جائیں کہ کچھ نہ کچھ تو حق ادا ہوا جو ہم نے پڑھایا، اور یہ ہونا چاہیے. اور کم از کم اس کورس کے آخر تک خیر کے ساتھ آپ لوگوں کی نماز اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جب کوئی آپ کو دیکھے تو وہ پوچھنے لگ جائے کدھر جا رہی ہو، کیا کرنے لگی ہو. آپ اتنا زیادہ اس کا اہتمام کریں. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو، ہم سب کو بہترین طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق دے. آپ دیکھیں ہم ساری زندگی اسی لڑائی میں، اسی جنگ میں گزار دیتے ہیں، رفع الدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، سجدہ اوپر کرنا ہے کہ نیچے کرنا ہے. لیکن یہ ایسی بیسک چیزیں ہیں جن کی طرف کبھی ہم نے دھیان ہی نہیں دیا، جبکہ ان کی طرف ہمیں بہت دھیان دینا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں وہ فکریں عطا کرے جو واقعی میں فکریں ہیں، اور بلا وجہ کی اور من گھڑت فکروں سے ہمیں نجات دے دے اپنی رحمت اور محبت کے ساتھ. بارک اللہ فیک. باقی انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے.